अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं और मेरा नाम सोहराब बरकत है। 17 तारीख को एक एफआईआर दर्ज होती है और उसमें मुबैना तौर पर मुफ्ती शाह नवाज साहब पर इल्ज़ामात लगाए जाते हैं कि उन्होंने अपनी ही मदरसे की तलबा के साथ ज़्यादती की है। और उसके बाद जो मेडिकल रिपोर्ट सामने आती है उसमें भी बाकायदा बताया जाता है कि सक्सेसफुल रेप हुआ है। मैंने इससे पहले उस खातून का, उस बच्ची का जाकर इंटरव्यू किया। 16 साल उसकी एज है, मुतवासत घराने से उनका ताल्लुक है और उनका यह कहना है कि गुज़श्ता 7 सालों से उस मदरसे में पढ़ती रही हैं जिसमें मैं अभी मौजूद हूँ। और कारी साहब पिछले 4-5 माह से उनकी तारीफ़ें करते रहे और 14 अगस्त वाले दिन मिस इशरत ने मेरे मुबैना तौर पर कपड़े उतारे, कारी साहब के पास लेके गई, उन्होंने मेरे साथ रेप किया मेरा, और उसके बाद मुझे थप्पड़ मारे, 2 दिन बंद किए रखा, मुझे कहवा पिलाया जिसमें कोई चीज़ मौजूद थी। तो उसके बाद एक स्टेटमेंट और कारी साहब के खिलाफ एक मुहिम शुरू हुई। जाहिर है सारे लोग जज्बात रखते हैं, अपनी राय का इजहार कर सकते हैं, लेकिन आज और कल एक खबर सामने आई है और कारी साहब ने, मुफ्ती शाह नवाज साहब ने दरख्वास्त की कि मेरा भी मौक़िफ़ लिया जाए और आला हुकाम से दरख्वास्त करता हूँ कि मेरी बात सुनी जाए, मेरे साथ ज़्यादती हो रही है। तो आज हम मुफ्ती साहब के मदरसे में मौजूद हैं। मेरे साथ मुफ्ती शाह नवाज साहब ख़ुद मौजूद हैं और बहुत शुक्रिया इन्होंने वक्त दिया। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम सलाम। सर खैरियत से हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। चेहरा आपका बुझा हुआ है। मैं भी सफ़र से आ रहा हूँ तो दिन की थकान है। कारी साहब, सारा मामला आपके सामने है, आप यूट्यूब पर उनकी वीडियोस जा रही हैं, इंटरव्यूज़ जा रहे हैं। इतनी बड़ी ज़्यादती, इंसानियत सूज वाक़या है ये, आप पर इल्ज़ामात हैं, आपके ख़िलाफ़ एफआईआर है, आपने ये वाक़या अपने मदरसे में किया, ये कहा जा रहा है, क्या कहेंगे आप? ये सारी बातें जो हैं ये मनगढ़ंत हैं, बेबुनियाद हैं, ये इल्ज़ाम है, बुहतान है। ये किसी तरीके से भी ना वो साबित कर सकते हैं ना है। जब है ही नहीं तो वो कैसे साबित करेंगे? नहीं, कह तो रहे ना आपके बारे में, तो फिर क्यों कह रहे हैं? ये जो कह रहे हैं वो उनका इल्ज़ाम तराशी है। इंशाल्लाह उनका हो गया, मेडिकल हो गया। मैं कई दफ़ा मैंने इंतज़ामिया से कहा मेरा मेडिकल करवाएं, मेरे DNA करवाएं, तफ्तीश यहाँ से आकर मदरसे से करें, जाए वकूआ देखें, वो आए, सब कुछ देखा, सारे मामलात देखें, आप भी जाकर मुआयना करें। छोटा सा मदरसा है, 3 कमरे हैं, एक हाल है, वहाँ भैया को 50-60 बच्चियाँ वहाँ पढ़ रही हैं। तो इतनी छोटी सी जगह में उसमें तशद्दुद भी होता है, उसके साथ रेप भी होता है, 4-5 माह से उसके साथ बातें भी होती हैं। ये सारी खिलाफ अकल बातें हैं और खिलाफ वाक़या बातें हैं। इनमें कोई भी यानी आप तरदीद करते हैं? 2 टोक तरदीद करता हूँ। ये मुझ पर इल्ज़ाम लगाया गया, मेरे सफ़ेद दामन को दागदार किया गया, मेरी शख्सियत को दागदार किया गया, मेरी यहाँ 20 साल की खिदमात हैं उनको पस पुश डाला गया। मैं यहाँ किसी से नज़रें मिलाने के काबिल इन्होंने नहीं छोड़ा और इंशाअल्लाह मैं ये आखिर तक जाऊँगा इसमें। और इस केस में हमने वकील से बात की और हमारा वकील उसमें अल्हम्दुलिल्लाह ये मामलात कर रहे हैं, हमारे मामलात चल रहे हैं। इंशाअल्लाह आपको एक अच्छी बात इसमें मिलेगी इंशाअल्लाह। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि मैं इससे पहले जो लड़की के लॉयर हैं, मुस्कान के लॉयर हैं अतीक साहब, उनके साथ मेरी टेलीफोनिक बात हुई है और जो मेडिकल रिपोर्ट है उन्होंने वो मुझे व्हाट्सएप के थ्रू सेंड भी की और भी उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं। 7 साल से वो बच्ची आपके मदरसे में ज़ेर तालीम थी? जी, 7 साल। कैसी तालिबा थी? ये शरारती थी। शरारती कैसी? शरारती बच्चियों के साथ यानी बदतमीज़ी करना, टीचर से बदतमीज़ी करना, ये इस काम से। घर में भी शरारती थी। इसकी वालदा का अक्सर ये होता कि घर में जाती है, नमाज नहीं पढ़ती, बहन भाइयों से लड़ती है, बात नहीं सुनती। ये यानी घर से भी शिकायतें होती थी और जामे से भी इसकी शिकायतें होती थी। बच्ची और उसकी वालदा ये कह रही हैं कि वो 7 साल से आपके पास ज़ेर तालीम थी, 18 पारे उसने हिफ्ज़ किए, बाकी नहीं कर सकी। और बच्ची मुबैना तौर पर यह कह रही है कि सारे वाक़े से पहले आप उसे गैस के पाइप से मारते थे, आपने उसके मुंह पे भी थप्पड़ मारे हैं। और उनका लॉयर ये कह रहा है कि इससे पहले भी आपने कुछ 2 ख़वातीन के साथ ज़्यादती की है और आपने अपने दोस्त धमकी से और अपने सर रसूख से उन्हें यह कहा है कि अगर आपने बात की तो मैं आप लोगों को जानी नुकसान भी पहुंचाऊंगा, माली भी पहुंचाऊंगा। और इससे पहले भी आप 2 ज़्यादतियाँ कर चुके हैं। उनके लॉयर का ये मौक़िफ़ है। हाँ, ये मेरे ख्याल से होता रहता है कि किसी के साथ ज़्यादती हो और वो खामोश हो जाएं, जी ज़्यादती हुई है। ये मदरसा है या क्या है? क्यों मदरसों की ये ऐसे आप कर रहे हैं कि उनको पस पुश डाला जा रहा है और उलमा के ख़िलाफ़ बाकायदा मीडिया पर ये एक चल रही है, साजिश चल रही है, मदारस के ख़िलाफ़ चल रही है, बच्चियों के मदारस के ख़िलाफ़ चल रही है। अगर कोई ऐसी बच्चियां हैं उनके वो सामने ले आए, मैं अपने आप को पेश करता हूँ, अभी भी पेश किए हुए। अच्छा नाज़रीन, मैं आपको बता दूं जो कारी साहब का ये मुफ्ती साहब का मदरसा है ये बिल्कुल मेन रोड के पास है, यानी कुछ सेकंड्स की मुसाफत पर है और ये ओवर क्राउडेड जगह है, यानी हर वक्त यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा चहल पहल है। यहाँ 7 होटल्स हैं, रेडियाँ लगी हुई हैं
اور جب ہم مدرسے کی طرف آئے تو یعنی اس 2 سیکنڈ میں بھی اس کے سامنے سے ایک کافی رش بائکس گاڑیاں گزر رہی ہیں جیسے پنڈی کا ماحول ہوتا ہے. مدرسے کے اندر کا جو ماحول ہے, یہاں پر یہ روم ہے, اس میں 8-10 لوگ ابھی بھی بیٹھے ہوئے, چھوٹا سا کمرہ ہے اور بچیوں کے قرآن پاک پڑھنے کی آواز ابھی تک ہمارے کانوں میں سنائی دے رہی ہے. تو یہ جو حجم ہے مدرسے کا وہ تو چھوٹا ہے. آپ پر ہی کیوں الزام لگایا گیا؟ وائی اونلی قاری صاحب یو؟ یہ تو میرا اللہ بہتر جانتا ہے. نہیں پھر بھی آپ کی کیا رائے؟ اور انشاءاللہ یہ ثابت ہوگا کہ مجھ پر کیوں لگا ہے. جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ ان کے پیچھے کچھ ہاتھ ہیں. کس کے؟ یہ اللہ بہتر جانتے ہیں. نہیں پھر بھی سر قاری صاحب آپ ہاتھ اتنا میں جانتا ہاتھ پھر کسی تو یہ انشاءاللہ وقت آنے پر جیسے جیسا وقت گزرتے ہیں نا بہت ساری باتیں واضح ہوتی جا رہی ہیں. پرانا کوئی مسئلہ تھا آپ کا اس فیملی کے ساتھ؟ اس فیملی سے میرا کوئی مسئلہ نہیں ہے. بچی کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس کی والدہ کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے. بچی روٹین سے جیسے ہوتا ہے وہ بیمار ہوئی اپنے گھر گئی, ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ ان کو کون یہاں تک لایا. ابتداً انہوں نے غلط فہمی سے میرا نام لیا, بعد میں پھر لوگ ان کے ساتھ شامل ہو گئے میری شخصیت کو نقصان پہنچانے کے لیے. لوگ آپ کے مدرسے کو لے کر جو آپ کے مخالفین تھے وہ شامل ہوئے؟ کوئی بھی اس میں آپ بات کر سکتے ہیں. میں اس میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ مدرسے کے مخالفین ہیں, میری ذات کے مخالفین ہیں, یا وہ لبرل لوگ جو مدارس کے خلاف ہیں اس میں, یا وہ شامل ہیں. جو بھی ہے انشاءاللہ وہ بہت جلد آپ کے سامنے میرے بھائی. صاحب دیکھیں, میں نے خود یہ لبرلزم کی تھیریز ساری پڑھی ہیں, میں خود طالب علم ہوں ان ساری تھیریز کا. ہم لوگ لبرل کا ٹیگ لگا کر کسی کے اوپر بھی کوئی بھی الزام ہم لوگ بھی عائد کر دیتے ہیں کیونکہ یہ اس کے پیچھے ہو سکتے ہیں. آپ مجھے صرف یہ بات بتائیں کہ بچی آپ کے مدرسے میں زیر تعلیم تھی گزشتہ 7 سالوں سے. بچی آپ کے مدرسے میں 4 سے 5 دن رہتی تھی. بچی کے ساتھ ریپ ہوا ہے, یہ میڈیکلی جسٹیفائڈ ہے. 16 سال کی بچی ہے, ریپ تو ہوا ہے, کسی نہ کسی نے تو کیا ہے. اب یہ تو عدالت دیکھے گی نا, یہ تفتیش کرے. جس نے بھی کیے ٹھیک ہے اس کو قرار واقعی سزا دیا جائے, اور جو بے گناہ ہیں اور اس کے خلاف میڈیا ٹرائل ہوا ہے اس کی پہلے والی عزت وہ بحال کی جائے. نہیں میڈیا ٹرائل تو صرف آپ کا ہوا ہے. یہی میں کہتا ہوں نا, آپ کیوں نہیں اس بچی کو شامل تفتیش کرتے, کیوں نہیں مجھے شامل تفتیش کرتے, کیوں میرا ڈی این اے نہیں کروایا جا رہا, کیوں ہم جو کہتے ہیں کہ مزید جو معاملات اس بات کو آگے چلائیں کیوں نہیں چلایا جا رہا. اچھا, میں نے جب ان کے لائر سے پوچھا کہ مفتی صاحب کا ڈی این اے کیوں نہیں کروایا, اور آپ نے ایک انٹرویو میں بات کی کہ پولیگرافک ٹیسٹ بھی ہونا چاہیے, یعنی وہ مشین لگنی چاہیے جسے انسان کی حرکات و سکنات دیکھ کر پتہ چل جاتا ہے کہ آیا یہ جھوٹ بول رہا ہے سچ بول رہا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں چونکہ آپ پری ارسٹ بیل پہ ہیں اور اس سے پہلے آپ چھپے رہے ہیں, جب یہ واقعہ آپ کے خلاف درج ہوا تو آپ روپوش ہو گئے اور اس کے بعد آپ نے پری ارسٹ بیل کروائی, پھر آپ گرفتار ضرور ہوئے لیکن آپ نے جسٹیفائی کر لیا کہ آپ کی بیل آلریڈی ہو چکی ہے, اس وجہ سے ڈی این اے نہیں ہو سکا. اور آنے والی تاریخ جو 30 تاریخ ہے میرے خیال میں تب ڈی این اے بھی ہوگا آپ کا. جی انشاءاللہ میں پیش کرتا ہوں اپنے آپ کو ڈی این اے کے لیے. یعنی میں نے آج بھی کہا ہے, کل بھی میڈیا والے آئے تھے ان سے یہ کہا ہے, آپ جتنے بھی جدید طریقے ہیں تفتیش کے اس میں وہ بروئی کار لائے جائیں اور اعلیٰ سطح پر تحقیقات کی جائیں, اعلیٰ سطح پر تفتیش کی جائے, جائے وقوع کا آ کر معائنہ کیا جائے. ہم ابھی بھی سی پی او صاحب کے ساتھ پاس گئے, انتہائی ایماندار آدمی ہیں اور دیانتدار آدمی ہیں, یعنی اتنے اچھے افسر شاید کہ ہماری پنڈی کی تاریخ میں پہلے گزرے ہوں. ان سے بھی کہا حضور یہ ریکویسٹ ہے, آپ صرف ایک بار اپنی قیمتی وقت سے نکال کر 5 منٹ کے لیے آ کر ایک معائنہ کر لیں جگہ کا, پھر آپ نے جو آگے کہنا ہے تو وہ آپ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں یہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو جگہ ہے جس کمرے کے ذکر ہو رہا ہے کہ جس میں ریپ ہوا ہے اور اس کے بعد 2 دن بند رکھا گیا ہے, میں نے ابھی دیکھا نہیں ہے, میں دیکھوں گا تھوڑی دیر بعد, لیکن جو مجھے بتایا ہے کچھ دوستوں نے بھی اور یہاں بیٹھے لوگوں نے بھی کہ وہ جگہ پاسبل ہی نہیں ہے اس سارے کام کے لیے. اور مفتی صاحب کی اپنی بچیاں, ان کی بیگم وہ ساری اس کا سپروائز کرتی ہیں. آپ کی بیگم ان کے گھر کیوں گئی؟ میری بیگم ان کے گھر اس لیے کی جب یہ بات اٹھی تو پتہ چلا کہ انہوں نے ہمارے خلاف درخواست دی. میری بیگم گئی ان کے گھر, ان سے کہا اگر دیکھیں میرے شور نے یہ کیے, آپ کو ان پہ شک ہے, آپ بٹھائیں 4 بندے, میرا شور بھی آتا ہے, محلے کے جو مؤذن ہیں ان کو بٹھائیں, بات کرتے ہیں. میرا شور مجرم نکلا میں اس کو خود پولیس کے حوالے کروں گی, اور اگر آپ کی بیٹی ملزمہ نکلی تو آپ کو اس کو پولیس کے حوالے کرنا پڑے گا. اس بات پہ وہ نہیں آئے. اچھا ٹھیک ہے, لیکن انہوں نے مجھے یہ بتایا مبینہ طور پر کہ ان کی بیگم ان کے گھر گئی ہیں اور انہوں نے جا کر پہلے تو دھمکی دی, اور دھمکی دینے کے بعد انہوں نے جناب آپ سے یہ کہا کہ پیسے لے لیں, جو بھی معاملات طے کر لیں, قاری صاحب کی ساکھ نہ خراب کرے. کربلا کا واسطہ بھی دیا اور کہا اسلام کو بھی خطرہ ہے, برائے مہربانی بیک آؤٹ کر جائیں. آپ
تو ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ نے دھمکیاں دی ہیں اور یہ بھی کہا ہے کہ آپ ڈان اخبار میں یہ خبر چھپی ہے کہ آپ نے یہ دھمکی دی ہے کہ میں آپ لوگوں کا گھر ایکسپلوزیو سے اڑا دوں گا. آپ یہاں حالات دیکھ لیں مسجد محلے کی, یہاں کون سے بم. 20 سالوں سے آپ مدرسہ چلا رہے ہیں. جی 18 سال سے مدرسہ چل رہا ہے. اور 18 سال سے آپ سر بچیوں کو خود جا کر ٹیچ کرتے ہیں؟ جو عالمہ فاضلے کی بچی ہیں ان کا 1 گھنٹہ میں دن صبح 9 سے 10 پیریڈ لیتا ہوں. یہ بچی حفظ کی ہے اور حفظ کی بچیوں کا میرا 3 ماہ بعد ٹیسٹ ہوتا ہے. تو اتفاق سے یہ جو پچھلے 3 ماہ بعد ٹیسٹ تھا اس میں یہ مسکان جو ہے یہ موجود نہیں تھی, غیر حاضر تھی. میں نے اس دن کہا انتظامیہ سے, جب ان مجھ سے تفتیش کر رہے تھے تو میں نے سی پی او صاحب سے گزارش کی, میں نے کہا مہربانی کریں کچھ اگر ایسا ٹیسٹ ہے کہ آنکھوں کا جس میں معائنہ ہو کہ وہ دیکھ کر یہ بتائیں کہ اس شخص نے لاسٹ اس کو کب دیکھا تھا, سب سے پہلے میرا وہ ٹیسٹ کروائیں اور میں کیا صفائی پیش کروں. قاری صاحب اس بچی کے ساتھ ایک مکتب پر بیٹھ کر میری 2 بچیاں 10 اور 11 سال کی حافظ قرآن ہیں, وہ 2 بچیاں بیٹھ کر پڑھتی ہیں. ان بچی کی کلاس اور میری کلاس کے درمیان دروازہ کھلا ہے. 4 کلاسز اس حال میں ہو رہی ہیں, 5ویں کلاس میری ہے. اس روم کے 2 دروازے ہیں, 2 کھڑکیاں ہیں, آدھی راہداری ہے. میری بیوی ساتھ بیٹھی ہوئی ہے. اور جو ابھی آپ نے بات کی آپ کی بیوی گئی, اس نے کہا خدا کا واسطہ, کربلا کا واسطہ, امام حسین کا واسطہ, فلاں کا واسطہ. میرے بھائی آپ اگر شادی شدہ ہیں تو سمجھتے ہوں گے بیوی ہر چیز قبول کر سکتی ہے. وہ جب حلال کی سوتن قبول نہیں کرتی تو حرام کی ایسے عورت کب قبول کرے گی؟ یہ بڑا سوالیہ نشان ہے. لیکن قاری صاحب آپ نے جتنے والے ہمارے ناظرین دیکھنے والے ہیں ان سب کو ایک حیرت میں ڈال دیا ہے. اگر یہ سازش ہے تو بہت گھنونی سازش ہے, اور یہ اس قدر گھنونی ہے کہ یہ انسانیت کے خلاف ہے. کیسے جسٹیفائی ہوگا اور کیا وجہ کیا تھی کہ صرف مفتی شاہ نواز صاحب آپ کو اتنا بدنام کیا گیا اور اتنے انٹرویوز آپ کے خلاف دیے گئے اور وہ بیک آؤٹ کرنے کا بھی نام نہیں لے رہے اور وہ کہہ رہے ہیں اس سے بھی آگے جائیں گے. صرف آپ کیوں؟ یہ بات سمجھ نہیں آ رہی. بس یہ تو میں بھی ابھی تک سمجھ نہیں, میں تو اللہ کی آزمائش سمجھ رہا ہوں, امتحان سمجھ رہا ہوں. میرا اللہ مجھے انشاءاللہ اس میں سرخرو کرے گا اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ یہ ساری دنیا کے لیے ایک ایسا کیس ہوگا کہ لوگ اس کی مثال دیں گے کہ یہ کیا ہے. آپ کی چلیں آپ پر الزام لگے ہیں وہ ایک طرف ہو گیا, لیکن آپ کی مدرسے کی بچی مسکان رہی ہے 7 سال, اس کے ساتھ ریپ ہوا ہے, اس پر آپ کی کیا رہے؟ وہ جمعرات کو تمام بچیاں جو ہیں جمعرات کو جانے والی 2 بجے جاتی ہیں, ہفتے والے دن صبح 7 بجے آتی ہیں. ٹھیک ہے, اب اگر ہے بالفرض تو گھر میں بھی ہو سکتا ہے, کہیں اور بھی ہو سکتا ہے. آپ اس کی تحقیقات کروائیں گے؟ ظاہر سی بات ہے میں اپنے آپ کو تو صاف کرواؤں گا. نہیں, اپنے آپ کو تو صاف کریں گے ہی کریں گے, ساتھ اس مجرم کو بھی نکالیں گے. یہ تو پولیس کا کام ہے نا مجرم کو نکالنا. میرا یہ ہے کہ میں درخواست دوں گا, مجھ پہ جو الزام لگے اگر میں بری ہو گیا ہوں اور اگر میڈیکل میں یہ آیا ہے تو یہ کون ہے؟ اور عین ممکن ہے میں اس سے پہلے نام نہیں لیتا تھا, اور کل بھی میں نے کہا مسکان میری بچی ہے, میری بچیوں کی طرح ہے, اور ہمارے پاس جامع میں رہی ہے 6-7 سال, اس کو دن رات سنبھالا ہے, پالا پوسا ہے. 9 سال کی یا 10 سال کی ہمارے پاس آئی تھی, اور اس وقت جب آئی تھی تو اس کی والدہ نے اپنے پہلے شوہر سے طلاق لی تھی. اچھا, وہ تو کہہ رہی ہیں یتیم ہے. یتیم نہیں ہے, پہلے شوہر سے طلاق لی تھی. ٹھیک ہے, اب جس سے شادی کی وہ شوہر کا بھانجا ہے. اچھا جی, اس کی والدہ نے پہلے یعنی ماموں سے شادی کی ہوئی تھی, بانجے سے کی, اب ماموں سے طلاق لے کر بانجے سے شادی کی ہے. اس کے بعد پھر غالباً ماموں فوت ہو گئے, اب وہ بانجا جو ہے جی گھر بار یعنی ان کی زندگی کے معاملات چلاتا ہے. اس میں ایک مرتبہ ایسے ہوا, ہم نے اس بچی کو جامعہ سے ایسی یعنی معاملات پر جو شرطوں پر اور کچھ شکایات پر اس کو ہم نے جامعہ سے فارغ کر دیا. ہم نے کہا جی اپنی والدہ کو لے کر آئے, ٹیچروں نے کہا تو آپ کو ہم جامعہ سے فارغ کر دیتے ہیں. اس کی والدہ جامعہ میں آئی اور ٹیچروں کی منت سماجت کی کہ میرا شوہر جوان ہے, گھر میں رہنے کے لیے کوئی ایسا مناسب جگہ نہیں ہے, میں گھر میں ہوتی نہیں, کام پر جاتی ہوں, اگر بیٹی گھر میں رہے گی تو میں بڑی پریشان رہوں گی. خدا کا واسطہ ہے انہوں نے قسم قرآن دے کر اپنی بیٹی کو دوبارہ رکھوایا ہے. بہت شکریہ مفتی شاہ نواز صاحب. یہ ان کا مدرسہ ہے, یہ عوام کا ایک جمگٹ ہے, مرکز ہے یہ, اور مرکز میں یہ واقعہ ہوا اور مفتی صاحب موجود ہیں اپنے مدرسے میں, تعلیمات سرگرمیاں جاری رکھی ہوئی ہیں, اینڈ ہی از اوپن. آئیں مجھ سے سوال پوچھیں اور جو بھی ٹیسٹ کروانا چاہتے ہیں کروائیں. یہ زیادہ دور نہیں ہے مسکان کا گھر. میں نے کچھ دن پہلے انٹرویو کیا ہے, سمجھ سے بات باہر ہے. 30 تاریخ کو تاریخ لگتی ہے تو ہم آپ کو کورٹ سے ڈائریکٹ اپڈیٹ کریں گے اس کیس کا جو بھی معاملات نکلتے ہیں.
बहरहाल मुफ्ती साहब आपका शुक्रिया, अगर आप पर इल्ज़ामात हैं तो हम सर आपके साथ खड़े हैं। इंशाल्लाह जी, उन्हें भी ये चाहिए। थोड़ा सा मैं एक रिक्वेस्ट कर दूं, अगर मुस्कान के इस केस में शामिल तफ्तीश मज़ीद 2 नाम किए जाएं, एक है समीर, एक है अली। वे कौन है? समीर उसका कज़न है, अली गालबन यहीं मल्ले में रहने वाला है, वो मुस्कान बता देगी कौन है। तो अगर उनको भी शामिल तफ्तीश किया जाए, मेरे ख्याल से बहुत सारी सहूलत रहेगी इसमें। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। बाकी नतीजा आपके सामने है जी। मुफ्ती साहब का इंटरव्यू आपने देखा है, यही मुमकिन तौर पर सवालात हो सकते थे और मुफ्ती साहब के भी यही जवाबात हैं जो आपके सामने हैं। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।